بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 159 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت حدود الواجب الغیری سے لے کر مشاکل و تطبیقیت تک۔ آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہے: نمبر 1، وجوب غیری کی حدود کی وضاحت کی جائے گی کہ واجب غیری کی حد کہاں تک ہے، یعنی مقدمے کے لیے جو ہم نے واجب غیری ہونے کو ثابت کیا تو پھر اس واجب غیری کا دائرہ کہاں تک ہے۔ نمبر 2، یہاں پہ اس بحث دائرے کی بحث میں، حدود کی بحث میں صاحب کفایہ کا نظریہ ہے اور صاحب فصول کے نظریہ ہے، دونوں کے نظریے کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں عبارت کو۔ حدود الواجب الغیری، واجب غیری کی حدود۔ جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ مقدمے کا وجوب غیری ہے، واجب یہ، تو اس کا یعنی مراحل حکم ہیں جو ملاک، جعل اور ارادہ، یہ اس کے بارے میں بحث ہوگی۔ وفی حالت تسلیم بالواجب الغیری، اور اس صورت میں کہ ہم نے تسلیم کیا کہ واجب غیری ہے، کہ کہاں پہ؟ فی مرحلۃ الجعل والحب معا، یہ دو مرحلے ہیں، یعنی ارادے کے مرحلے میں اور جعل کے مرحلے میں، احکام میں، جعل احکام میں سے، یعنی مرحلے جعل میں بھی واجب غیری ہے اور مرحلے ارادے میں بھی واجب غیری ہے، اور فی احدی المرحلتین، یا مرحلے جعل میں فقط واجب غیری ہے یا مرحلے ارادے میں واجب غیری ہے، علی الاقل، کم از کم ایک میں۔ جب یہ ثابت ہو گیا، جب ہم نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ان دو مرحلوں میں، دونوں میں سے ایک مرحلے میں واجب غیری ہے، تو یا قول کلام، اب بحث واقع ہوتی ہے اس میں فی ان متعلق الوجوب غیری، یہ تو واجب جعل یا حب یا دونوں میں سے ایک واجب غیری ہو گیا۔ اب واجب غیری کا وجوب غیری کا متعلق کون ہے؟ یہ مقدمہ آیا متعلق وجوب غیری حل هو الحصۃ الموصلۃ من المقدمۃ، اس پہ غور فرمائے تو ایک مقدمہ موصلہ ہے، دوسرا مقدمہ غیر موصلہ، یعنی جس کو کہا جاتا ہے طبیعی المقدمہ، یعنی ہر قسم کا مقدمہ، ذات مقدمہ۔ مقدمہ موصلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مقدمہ موصلہ وہ مقدمہ جو واجب تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے اور انسان اس کو انجام دے سکے اس مقدمے کے ذریعے سے۔ مثلا طے مسافت الی المیقات، یہ مقدمہ ہے، آدمی طے کر کے جاتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے اور حج کو بھی انجام دیتا ہے، تو یہ مقدمہ موصلہ ہے۔ اور تبھی مقدمہ غیر موصلہ سے یہ ہے کہ آدمی طے مسافت کرتا ہے لیکن حج انجام نہیں دیتا، یعنی اس مقصود تک جو مقدمے کے ذریعے سے انجام دینا چاہتا ہے وہ انجام نہیں دے پایا۔ اس کو آیا وجوب غیری کا تعلق اس وقت اس مقدمے کے ساتھ ہے جو واجب نفسی تک ہمیں پہنچاتا ہے، واجب نفسی کو انجام دینے کا سبب بنتا ہے اور اس کے ذریعے سے واجب نفسی کو انجام دیا جا رہا ہے، یا نہیں ہر قسم کا مقدمہ ہے، چاہے واجب نفسی کو ہم انجام دے سکیں یا انجام نہ دے سکیں، یہ بحث ہے۔ قد یقال، کہا جاتا ہے کبھی کبھی کہ بأن المسألۃ مبنیۃ علی تعیین ملاک والغرض من الواجب الغیری، سوال یہ کہ مسئلہ موقوف ہے اس پر کہ ملاک کے واجب غیری اور واجب غیری سے غرض و مقصد و ہدف کیا ہے، اس کو معین کرنا ضروری ہے۔ اس مقصد و غرض و ہدف کے مطابق ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ وجوب غیری کا تعلق حصہ موصلہ کے ساتھ ہے یا حصہ غیر موصلہ کو بھی شامل ہے۔
فإنکان غرض ہو، غرض یعنی غرض من الواجب الغیری، غرض واجب غیری سے اگر ہوا تمکن من الواجب نفسی، کہ مراد یہ ہے کہ آپ اس واجب غیری مقدمہ کے ذریعے سے واجب نفسی تک پہنچ سکیں، طے مسافت سے حج کو انجام دے سکیں، وضو کے ذریعے سے نماز کو انجام دے سکیں وغیرہ، تو فمن الواضح ہے، واضح سی بات ہے کہ ان هذا الغرض یحصل بتبعیل المقدمہ، ذات مقدمہ کی وجہ سے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا. ولا یختص حصۃ الموصلۃ، مقدمہ موصلہ کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے کہ وہی جو پہنچائے ہمیں یا جس کی وجہ سے ہم انجام دے سکیں واجب نفسی کو. بس نتیجے میں فیتعین ان یکون الواجب لغیر تبعا لغرض متعلقا بالتبعیہ ایضا، بس اس صورت میں معین ہو جاتا ہے کہ وجوب غیری تابع ہے اپنے مقصد کے، مطلب یہ کہ تعلق رکھتا ہے اپنی ذات کے ذریعے تبعیت مقدمہ کے ساتھ. وان کان الغرض، یہ دوسری صورت، یعنی اگر پہلی کی صورت غرض وجوب غیری سے تمکن واجب نفسی کہ آپ قدرت پیدا کر سکیں اس کو انجام دینے کی اس کے ذریعے سے، دوسرا اگر غرض واجب غیری سے حصول واجب نفسی یعنی خارج میں نفس الامر میں تحقق واجب نفسی مقصد ہو تو فهو يختص بالمقدمۃ الموصلۃ. ہاں اگر یہ آپ چاہتے ہیں وجوب غیری مقدمہ سے کہ واجب نفسی خارج میں انجام پائے تو پھر یہ وجوب غیری کا تعلق یہ مخصوص ہو جائے گا اس مقدمے کے ساتھ جو فقط واجب کے تک انجام واجب کی انجام دہی تک سبب ہمیں پہنچا سکے. وَيَثْبُتُ حِينَئِذٍ اخْتِصَاصُ الْوُجُوبِ بِهَا أَيْضًا تَبْعًا لِلْغَرْضِ، اور اس صورت میں ثابت ہو جائے گا کہ وجوب غیری مخصوص ہو جائے گا بہا مقدمے موصلہ کے ساتھ، ہر قسم کے مقدمے کے ساتھ نہیں ہوگا. وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلًا، اس مسئلے میں دو قول ہیں. ایک کون سا مسئلہ کہ وجوب غیری کا تعلق آیا مقدمہ موصلہ کے ساتھ ہے یا ہر قسم کے مقدمہ کے ساتھ، ذات مقدمے کے ساتھ ہے، چاہے موصلہ ہو یا غیر موصلہ ہو. فقد ذهب صاحب الکفایت و جماعت الى الاول، کہ ان دو صورتوں میں سے پہلی صورت کی جانب صاحب کفایت جماعت ہے. پہلی صورت کیا تھی؟ اگر کہ تمکن من واجب نفسی، کہ آپ واجب غیری سے مراد تمکن واجب نفسی تک. وذهب صاحب الفصول جماعت الثانی، یہ ثانی کی طرف یعنی واجب حصول واجب نفسی. یہ اب دونوں میں سے ہر ایک اپنی اپنے مدعا پر دلیل بیان کرتے ہیں. وَيُمْكِنُ أَن يُبْرَهَنَ عَلَى الْأَوَّلِ، اول سے مراد یعنی صاحب کفایہ اور جماعت کی بات پر کہ بِأَنَّ الْوُجُوبَ الْغَيْرِيَّ لَوْ كَانَ مُتَعَلَّقًا بِالْحِصَّةِ الْمُوصِلَةِ إِلَى الْوَاجِبِ نَفْسِ خاصةً، اگر وجوب غیری کا تعلق فقط اس مقدمے کے ساتھ جو مقدمہ موصلہ ہے یعنی واجب تک واجب نفسی پہنچل فقط غیر موصلہ کو شامل نہیں ہے، تو لازم ان یکون الواجب نفسی قیدا فی متعلق الوجوب الغیری، تو ضروری ہے لازم آ رہا ہے کہ واجب نفسی بطور قید ہو، شرط ہو واجب غیری کے اندر، یعنی واجب غیری کے اندر متعلق واجب غیری میں یہ شرط ہے کہ وہ واجب نفسی تک پہنچائے. والقید مقدمۃ المقید ہے، اور قید ہمیشہ مقید کی کے لیے مقدمہ ہوتی ہے. اب واجب نفسی قید ہے، یہ مقدمہ ہے وجوب غیری کے لیے، الٹ ہو جائے گا. وہذا یؤدی الی، یعنی اس میں کیا ہو جائے گا کہ وجوب غیری وجوب نفسی ہو جائے گا. وہذا یؤدی الی ان یصبح الواجب نفسی مقدمۃ للواجب الغیری، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ واجب نفسی مقدمہ بن جائے گا واجب غیری کے لیے، جبکہ ہمیں ثابت کر واجب غیری مقدمہ ہے واجب نفسی کے لیے. یہ وجدان کے خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی خلاف فرض لازم آ رہا ہے. لہذا یہ مقدمہ موصلہ مراد نہیں ہے بلکہ طبیعی المقدمہ مراد ہے، ذات مقدمہ مراد ہے. وَيُمْكِنُ أَن يُبْرَهَنَ عَلَى الثَّانِي، دوسری یعنی صاحب فضول کے نظریے کی بنا پہ ہم یہ بیان کرتے ہیں ان غرض الوجوب الغیری لیس هو تمکن وہی پہلی صورت میں تھا کہ وجوب غیری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تمکن پیدا کر سکیں واجب نفسی تک، قدرت پیدا کر سکیں واجب، بل ہوا نفس و حصول الواجب نفسی، بلکہ وجوب غیری سے مراد دوسرے کی بنا پر یہ ہے کہ آپ خارج میں واجب نفسی کو تحقق پذیر کر سکیں، وجود دے سکیں. لأن دعویٰ، کیونکہ یہ دعویٰ کہ ان الغرض ہوا تمکن، یہ دعویٰ، یہ دو صورتیں ہیں.
کہ اگر مقصد وجوب غیری سے تمکن ہو، یعنی توکل واجب نفسی، تو پھر کیا ان ارید بہا، اگر اسے ارادہ کیا جائے مقدمے سے کہ ان تمکن غرض نفسی فہو باطل بداہتن، اس سے اگر مقصد غرض نفسی ذاتی ہے تو باطل ہے بداہتن، چونکہ غرض اس کی غرض غیری ہے، وخلف اور خلاف فرض بھی لازم آ رہا ہے. ٹھیک، کیوں خلاف فرض لازم آ رہا ہے؟ لأنه يجعل المقدمة موصلة دائما لعدم انفكاك عن التمكن ہے، چونکہ یہ مقدمے کو قرار دے رہا ہے مقدمہ موصلہ ہمیشہ، کیونکہ یہ مقدمہ تمکن سے جدا نہیں ہو رہا ہے، چونکہ مقدمے کو جب انجام دیں گے تو واجب نفسی تک پہنچ جائیں گے. وہ تمکن وہ غرض نفسی، جو غرض نفسی ہے، یعنی غرض نفسی یعنی واجب نفسی کو انجام دینے کا سبب ہے. مع اننا نتکلم عن المقدمة التي تنفق خارج الغرض النفسی، در حالانکہ ہم گفتگو کریں گے اس مقدمے کے بارے میں جو مقدمہ خارج میں، باہر میں جدا ہوتا ہے غرض نفسی سے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا أَنَّ تَمَكُّنَ غَرَضٌ غَيْرِيٌّ، اگر اس سے مراد غرض غیری ہے تو فَهُوَ بِدَوْرِهِ طَرِيقٌ إِلَى غرض نفسی لا محالۃ، لا محالہ یعنی ضروری یہ پھر ایک راستہ بنے گا غرض نفسی تک. چونکہ وراء کل غرض غیری غرض نفسی، چونکہ ہر غرض غیری کا اختتام ہوتا ہے غرض نفسی تک. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ما بالغیر ہے لابد ان ينتهي الى ما بالذات، یہ قاعدہ ہے فلسفے میں کہ جو بھی عطاعن ہے بالعارض ہے وہ اس کا بالذات اختتام ہونا ضروری. اگر کوئی عالم ہے فرض کریں جس نے کسی علم اس کے صفت عارضی ہے تو ضروری کہ اس کا اختتام ایسے عالم تک ہو جس کی صفت ذاتی ہو. فإن كان الغرض النفسی منه حصول الواجب نفسی، اگر غرض نفسی سے مراد واجب نفسی کو حاصل ہونا ہے تو ثابت ان هذا هو الغرض الاساسي من الواجبات، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہی بنیادی غرض ہے واجبات غیریہ میں سے کہ ان کے ذریعے سے آپ واجب نفسی کو انجام دیں. وإلا اگر یہ نہیں ہے، واجب نفسی کو انجام دینا حاصل نہیں ہے تو لا تسلسل کلام ہو، تو گفتگو سلسل چلتا رہے گا حتی یعود الیہ لا محل، یہاں تک کہ غرض اساسی تک پہنچ سکے، یعنی واجبات غیریہ کے ذریعے سے واجبات نفسی کو انجام دینا. فصحیح ہو، بس صحیح نتیجہ یہ کہ اختصاص الوجوب بالحصۃ الموصلہ، یعنی اس اختلافی اقوال کے درمیان میں شہید صدر عبداللہ نظریہ بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ وجوب سے مراد وجوب غیری مخصوص ہے مقدمے کے اس حصے کے ساتھ جو موصلہ ہے، یعنی وہ حصہ جس کے ذریعے سے آپ واجب نفسی کو انجام دے رہے ہیں اور انجام دے چکے ہیں. ولیکن لا بمعنی اخذ الواجب النفسی قیدا فی متعلق الوجوب الغیری، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واجب نفسی کو بطور قید اخذ کریں وجوب غیری کے متعلق میں، کما توہم فی البرہان القول کما توہم فی البرہان القول الاول، جس طرح کہ پہلے قول کے برہان میں یہ گمان کیا گیا کہ واجب نفسی قید ہے متعلق وجوب غیری میں اور اس کے بطلان کو بیان کیا گیا. یہ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان الوجوب الغیریہ متعلق بمجموعۃ المقدمات ہے، کہ وجوب غیری کا تمام مقدمات کے ساتھ تعلق ہے. التی کون سے تمام مقدمات کا کون سے تمام التی متا ما وجد کان وجود الواجب بعد مضمون، یعنی جب بھی وہ مقدمات موجود ہوں گے تو یقینی ہے ان کے مقدمات کے بعد واجب کا ہونا، اور اسی کو مقدمہ کہا جاتا ہے، یعنی جو وجود واجب کا سبب بنے تکویناً. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.